چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ وہ پہلے بیماری والا پر گراتی ہے تو اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر اندر جائے اور اس کے برے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد اس چائے کو پی لو۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، یہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کھانے کی چیز میں، یہ پینے کی چیز میں، یہ لفظ تو یہ ہیں، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ کھانے کی چیز ہو چاہے پینے کی، اس میں اگر مکھی گر جائے، باقی وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے دو پر میں، ایک میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو دوسرے جہت سے دیکھا ہے کہ اصل میں مکھی گر جائے تو ایک تکبر سا پیدا ہوتا ہے، اس کے توڑ کے لیے اس کو اندر کر دو، اس یعنی اس کو تصوف کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے، لیکن بہرحال ظاہری الفاظ تو حدیث پاک کی یہی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا تو یہ ایک مشورے کے طور پر ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات نبی کریم الفاظ سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مشورہ سا ہوتا ہے، یعنی اس قول پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو نظافت کے خلاف سمجھتے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ پھر اس کو پئیں۔ تو بالکل اگر کسی کی ایسی ہے تو مکھی نکال کر پھینک کر آپ اگر چاہیں وہ چائے نہ پئیں، لیکن اس کو پھینکیں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چائے کو پینے کے بارے میں فرمایا، اگر آپ پھینک دیں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا غریب آدمی کوئی نظر آئے، کو آپ کو چرسی موالی یا بہت سارے باہر نظر آ جائیں گے، انہیں بغیر بتایا وہ چائے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ یار تم اپنے لیے تو پسند نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو، یہ ضابطہ قاعدہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک 1000 کا سوٹ لائے، ایک مالکن لے کر آئی، تو کیا ماسی کے لیے بھی 1000 کا سوٹ لے کر آئے گی؟ یا 1000 کا سوٹ لائی، ایک 400 روپے کا سوٹ ہے، ماسی کو دینا ہے، تو پھر کیا 1000 والا سوٹ اس کو دے دے اور 400 والا خود رکھے؟ کیونکہ جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے اس کے لیے پسند کر رہی ہے، ہر جگہ ضابطہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اسراف سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کو دے دیں، اس کو تو پتہ نہیں وہ پی جائے گا، آپ کے لیے نہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے نہ کچھ، کیونکہ خود پی لیتے، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوئی گناہ یا کراہت کا پہلو نہیں ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ اگر ایزیلی ایسا ہے کہ بچے نے پیشاب کیا اور آپ اتنا حصہ دھو سکتے ہیں اس طرح کہ وہ پانی اس نجاست پر گر کر باقی بدن کے اوپر نہ پھیلے، پھر تو ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے پہ پیشاب کر دیا، اب آپ یوں انگوٹھا کر کے پانی ڈالیں گے، گر جائے، باقی بدن تو آلودہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر فرض کر لیں پیٹ پہ پیشاب کر لیا اور آپ اس میں پانی ڈالیں تو پھر وہ سارا بدن کے اوپر جا رہا ہے، تو یہ مطلب اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے دھوا اور آگے جا کے کوئی پیشاب وغیرہ کسی جگہ رہ گیا تو مناسب نہیں۔ اس صورت میں بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے، اگرچہ غسل واجب نہیں ہے، جتنے حصے پہ پیشاب لگا اسی کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالنے سے وہ پھیل گئی ہے نجاست اور ہو سکتا ہے کہ پورا پانی بہانے کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ غسل کر لیں تاکہ اتنا پانی بہہ جائے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے، تو یہ بہتر ہوگا۔ صف میں اگر بچہ موجود ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے اور ایک سمجھدار بچہ کہلاتا ہے۔ ناسمجھ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے کم عمر کا ہو، اور سمجھدار بچہ شریعت میں وہ کہلاتا ہے جو 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں لگ گیا ہو۔ جو ناسمجھ بچہ ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، لہذا اگر یہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا تو یہ قطعی صف کا سبب بنے گا اور کھڑا کرنے والے گناہ گار ہوں گے۔ لہذا ایسے بچوں کو پہلے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، صف کے درمیان کھڑا نہ کیا جائے۔ اس سے وہ ذرا والد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرے گا، میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن آپ نے قطعی صف کا ارتکاب کیا ہے اور یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں آنے کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے، بچوں کو پیچھے آپ کو بھیجنا ہوگا، صف کے درمیان نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 7 سال ہو گئے، 8ویں سال میں آیا، یہ نیت کا اہل ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں، نہ جماعت قائم ہونے لگی، تو ان کی الگ پیچھے صف بن جائے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تھے ہی نہیں لوگ، تو بچہ صف میں شامل ہو گیا، اب یاد رکھیں اس بچے کو صف سے باہر نہیں کر سکتے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جن کو شرعی مسئلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے، کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے اس کو اور خود آگے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ صفوف میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے۔
تو یہ پھر ایک کام انسان والا نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ اس کی معاونت میں کام کہلائے گا۔ وہ بچہ نیت کا اہل ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قطع صف کا مرتکب نہیں ہو رہا، آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کونے میں جاؤ، صف یہاں بن رہی ہے، اسے کونے میں بھیج دیا، بیچ میں سارا گیپ ہے، آپ مزید گناہ گار ہوئے، اس کو درمیان میں کھڑا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اس کے ضمن میں یہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہو گئی کہ بچہ بیچ میں تھا، بیچ میں سے ہٹ گیا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، درمیان سے چلا گیا، تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے ہی نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ یہ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔